السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک سوال تھا کہ میں مطلب سوشیولوجی کی میں ایک بک پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جیسے کہ وہ لوگ سوشیولوجی بات کرتی ہے کہ کسی شخص نے کرائم، کسی انسان نے، تو اس کو ہم ریفارم کریں، نہ کہ اس کو جان سے مار دیں. لیکن اسلام میں ہے کہ اسے چور کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹو، ریپ کی سزا ہے مطلب قتل کرو، جو بھی اس طرح سے اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں. لیکن سوشیولوجی بات کرتی ہے کہ انسان کو ایک موقع دیا جائے سدھرنے کے لیے. اور ایک چیز اور کی، جیسے کہ مانی کوئی انسان خودکشی کرنے کا اٹمپٹ کرتا ہے لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتا ہے، تو اسلام ایسے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنیا میں کیا اس کی سزا ہوگی؟ کیا اسلام ریفارم کی بات کرتا ہے یا سزا دینے کی بات کرتا ہے؟ ایک موقع سب کو دینا چاہیے. تھوڑا سا ریفارم کو تھوڑا سا اور آپ واضح کریں، پھر میں جواب دیتا ہوں. ریفارم یعنی کہ ان کو کسی این جی او کے پاس رکھ کے ان لوگوں کے برین کو مطلب کہ ان کو تھوڑا سمجھایا جائے، جیسے کہ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بہت سے سدھارنے کی این جی او. کوشش کی جائے شیخ. دنیاوی قانون کی ہم پہلے بات کرتے ہیں. ایک انسان کوئی کرائم کرتا ہے کسی بھی ملک میں، ہم کسی خاص ملک کی بات نہیں کریں، یا مان لیتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی انسان کوئی کرائم کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، نعوذ باللہ کسی کا ریپ کر دیتا ہے. تو آپ کے کہنے کے اعتبار سے جو آپ نے ابھی کہا، سماجی سائنس میں آپ نے جو پڑھا، آپ کے حساب سے اس آدمی کو ایک تو چانس دینا چاہیے، اس کو 2-4-10 دن کہیں پر رہ کر کے سمجھانا چاہیے، بھائی آپ نے غلط کیا، اس کا قتل کیوں کر دیا، غلط بات ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سائیکولوجسٹ کے آدمی کو، ذریعے. ہاں مطلب کسی بھی جو بھی مناسب طریقہ ہو اس کو سمجھانا چاہیے آپ کے کہنے کے اعتبار سے. دنیا کے قانون میں کیا ہوتا ہے، یا جیسے آپ کے ہندوستان میں جو قانون ہے، اس آدمی کو عمر قید، اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا اس کو عمر قید دی جاتی ہے، زندگی بھر وہ جیل میں سڑے گا. اور جیل میں کیا صورتحال ہوتی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں. اب بتائیے اس کو جیل میں رکھ کر کے زندگی بھر سڑانا، اس کو آپ سزا مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کئی میرا تو دفعہ وہ پوائنٹ آف ویو. زندگی سے بہتر ہے، کئی دفعہ موت اس سے بہتر ہے. کئی دفعہ جو لوگ جیل سے نکل کے آتے ہیں وہ کئی بتاتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ وہ زندگی جو وہاں جیتے ہیں لوگ، وہ موت سے بھی بدتر ہے. آپ بتائیے کیا یہ سزا ہے یا نہیں ہے؟ مطلب میرا تو پوائنٹ آف ویو وہی جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو، میں ڈاؤٹ تھا بس یہ. نہیں نہیں، میرے میں پاس آپ نہیں 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 دیجیے، آپ کو میں نہیں بتا آپ رہے شیخ. میں آپ پر شک نہیں کر رہا ہوں، ایسا بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو وہ جی کہتے ہیں کہ نہیں، سزا نہیں دینی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. تو بھائی سمجھانا چاہیے تو یہ سارے جیل کیوں بھرے پڑے ہیں؟ جگہ نہیں ہے رکھنے کی، قیدیوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور اس قید میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ پڑھیے نا. جو ہے کسی کی کہانی، بہت سارے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر کتنے جیلروں کی انٹرویو آپ کو مل جائیں گے. آپ پڑھیے نا اس کو کہ وہاں اندر کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ جو اندر ہوتا ہے یہ سزا ہی تو ہے. تو سزا کیوں دی جا رہی ہے بھائی؟ وہ انسان کا بچہ ہے، جیتا جاگتا ہے ایک انسان ہے، اس کو موت سے بدتر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا ہی تو ہے. اب ایسے لوگ آ کر کے اسلام پر اعتراض کریں کہ اسے موت کیوں دی جا رہی ہے. اب میں بتاتا ہوں موت کیوں دی جاتی ہے اس کو. قرآن کی ایک آیت ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ بیوقوفوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کے پاس عقل ہے، یہ جان لو کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص مطلب کسی کو موت کے بدلے موت، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے. یا کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دیا، اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، اس کو قصاص کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی کیسے ہے؟ اگر کسی ملک میں سارے لوگوں کو پتا ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو پکا مجھے مارا جائے گا، پکا اگر میں نے جان لی تو مجھے مارا ہی جائے گا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب بتائیے وہ کیا قتل کا اقدام کرے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. جب اسے پتا ہے کہ مجھے مارا ہی جائے گا وہ قتل کی جرات نہیں کرے گا. یا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں 150 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان میں سے کہیں اکا دکا واقعہ مل جائے آپ کو، کوئی آدمی دماغ جو ہے کھسک جائے اس کا، کہیں اکا دکا واقعہ آ جائے گا. ورنہ عموماً اگر آپ کو پتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، تو آپ جرات نہیں کریں گے. جب آپ جرات نہیں کریں گے، بتائیے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچی کہ نہیں؟ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں.
ابھی آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے اپنے ملک کا یا کسی اور ملک کا کہ روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں. اگر یہ قانون ہو، ہر آدمی کو پتا ہو کہ میں قتل کروں گا تو قتل کیا جاؤں گا، تو کیا یہ سارے قتل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کیا اس سے زندگیاں بچیں گی کہ نہیں؟ اس ایک آدمی کو مار دینے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئی. تو آپ بتائیے کہ کیا ایک آدمی کی زندگی اہم ہے کہ وہ لاکھوں لوگ جو روزانہ مارے جا رہے ہیں قتل، چھوٹے چھوٹے مسائل میں 1000-2000 کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں. بتائیے جس کو قتل کیا گیا ہے پہلے، کیا اس کی زندگی نہیں تھی؟ اسی کی زندگی کو بچانے کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ اگر تم نے اس کو مارا تو تمہیں بھی مارا جائے گا. اس کی حکمت یہ ہے. اور اس کو کون سمجھ پائے گا؟ یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے عقل رکھنے والوں، تم ہی اس کو سمجھ پاؤ گے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. اسی طرح سے فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سگے بھائی کو جس کو آپ بہت پیار کرتے تھے، میں جب آپ کہتا ہوں تو صرف آپ مراد نہیں ہے، سارے سننے والے مراد ہیں، تو آپ اس کو پرسنل مت لیجئے گا. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کو قتل کر دے، آپ کے معصوم بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. اب آپ کا جذبہ کیا ہوگا؟ ایک انسانی فطرت کے ناطے آپ کا جذبہ کیا ہوگا کہ میں بھی اس کو مار دوں؟ ہر انسان، کوئی بھی، ہم قانون کی چاہے جتنی بات کر لیں، لیکن جذبہ یہی ہوگا کہ میں بھی اس کو مار دوں. اور اس جذبے کے تحت کئی سارے لوگ مار بھی دیتے ہیں. میرے گھر کے کسی فرد کو کسی نے مارا، میں بھی مار دیتا ہوں. اس جذبے سے بہت سارے قتل ہوتے ہیں. اب آپ کا بھائی مارا گیا، آپ نے قاتل کو مار دیا. آپ جب قاتل کو ماریں گے، قاتل کے بھی تو گھر والے ہیں، وہ آپ کو ماریں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اگر جو حکومت ہے، حاکم وقت ہے، جب اس کی جانب سے انصاف ہوگا، ہر آدمی خاموش ہو جائے گا. صرف 2 قتل ہوا، ایک پہلا قتل ہوا جو جرم ہوا، دوسرا قتل ہوا جو انصاف ہوا، اور سلسلہ ختم. اگر یہ ماحول بن جائے تو دنیا میں جو خون خرابی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں آنکھ کے بدلے آنکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پورا دیکھ ڈالیے، صحابہ کرام کا دور دیکھ ڈالیے. اسلامی حکومت جب وہاں پر قائم تھی اور اسلامی نظام قائم کیا جاتا تھا، اس پوری تاریخ کو دیکھ ڈالیے. یہ چیلنج ہے میرا ان تمام لوگوں کو جو اس پر اعتراض کرتے ہیں. آپ وہاں پر دیکھیے کہ کتنی دفعہ آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی گئی ہے. کیا اس کی نوبت آتی تھی؟ جب یہ سزا مقرر ہے قانون میں تو اس کی نوبت آئے گی ہی نہیں، یا بہت کم، کبھی کبھار ہی آئے گی اس کی نوبت کہ جان کے بدلے جان لی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے. اس کی نوبت کبھی کبھی ہی آ سکتی ہے. لیکن جہاں پر یہ قانون نہیں ہے، جہاں پر یہ قانون نہیں ہے، وہاں کی صورتحال آپ دیکھ ڈالیے. 100 روپے کے لیے 100 روپے کے لیے گولی مار دیتا ہے سامنے والا. وہاں پر یہ صورتحال ہے. تو ان لوگوں کو پہلے اپنے ملکوں میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ابھی مان لیجئے، میں سعودیہ کی مثال لے لیجئے، آپ سعودیہ کی مثال لے لیجئے. وہاں پہ ابھی بھی قتل کی سزا قتل ہے، فوراً جیسے ثابت ہوگا فوراً قتل. اور آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. آپ وہاں کا جو کرائم ریٹ ہے یا قتل کا جو کتنے % قتل ہوتے ہیں پوری دنیا کے مقابلے آپ مقارنہ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہوتے ہیں. دیکھیں جہاں پر انسانی سماج ہے، انسان بستے ہیں، وہاں کرائم ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، ہوں گے، لیکن وہ اتنے کم ہوں گے کہ اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا، اتنا کم ہوگا. وہی صورتحال ہے ایسے ملکوں میں جہاں قتل کی سزا قتل ہے. لیکن جہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں بہت ہوگا تو عمر قید ہو جائے گی، یا اگر میں زیادہ پاور اور پیسے والا ہوں تو وہ بھی چھوٹ جاؤں گا، وہاں کی صورتحال وہی ہوگی جو اس وقت پوری دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ہے.